جیسے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں، اس کی واپسی کا کوئی مسئلہ نہیں، دے دیے تو دے دیے، نہ دیے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ اور حضور اعلان کر رہے ہیں، لوگوں بتاؤ اس کا کوئی قرض تو نہیں؟ کوئی کہہ دیتا کہ اس نے میرا قرض دینا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھاتا، کسی اور سے کہو اس کا جنازہ پڑھا دے، کسی اور سے کہو اس کا جنازہ پڑھا دے۔ امت کو یہ بات سمجھائی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شہید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اسے اس کے خون کے قطرے کے زمین پہ گرنے سے پہلے وہ براہ راست اس کی روح اللہ کی زیارت کرتی ہے۔ اس کائنات میں سب سے عظیم موت وہ شہادت کی موت ہے۔ فرمایا کہ اللہ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتا، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، الا الدین، قرض نہیں معاف ہوتا، قرض نہیں معاف ہوتا۔ اور ہم اسے کوئی زندگی کی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ مثل الغنی ظلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض دینے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قرض ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ دین ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ معاملات کا دین سیکھیے، حد الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرض کے معاملے سے بچیں، لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے لینا پڑتا ہے، لینے والے کا تو بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرض دینا اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی انٹرسٹ کے قرض دینا، فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کے تعاون کے لیے قرض دیتا ہے، مثال کے طور پر قرض دینے والے نے کہا کہ میں آپ کا قرض 1 مارچ کو واپس کر دوں گا، اور وہ 1 مارچ کو واپس نہیں کر پایا، اور وہ کہتے ہیں مجھے آپ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اپریل تک مہلت دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن ہم اس نیکی کرنے والے کا استحسان کتنا کر دیتے ہیں، ہم اس نیکی کرنے والے کو ذلیل کتنا کر دیتے ہیں۔ اس کے واقعات نہ مجھ سے مخفی ہیں نہ آپ سے مخفی ہیں۔ فرمایا جب قرض دینے والا اپنے قرض خواہ کو مہلت دیتا ہے، جب قرض دینے والا اپنے قرض خواہ کو مہلت دیتا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، اس قرض دینے والے کے نامہ اعمال کے اندر اللہ ہر روز اتنی مقدار صدقہ کرنے کا اجر لکھتا ہے۔ 1 لاکھ قرض دیا، زندگی میں ممکن ہی نہیں تھا کہ 1 لاکھ روزانہ صدقہ کرتا، لیکن اپنے قرض خواہ کو 1 مہینے کی مہلت دی، 20 دن کی مہلت دی، 6 دن کی مہلت دی، اللہ اس کو اجر جو دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا اجر لکھتا ہے۔ لیکن ہم نے اس عبادت کو، اس نیکی کو اتنا معیوب بنا دیا کہ آج قرض دینے والا قرض دینے سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ان پیسوں کی واپسی کا کیا بننا ہے۔ اس معاملات کے دین کو سیکھنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ والعمل بالتنزیل، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر آ جائے، میں نے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا، میں نے اللہ کا کوئی حکم پامال نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم اس کو کتنا پامال کرتے ہیں۔ ایسا جھوٹ ایسی ہماری زندگی کی عادت ثانیہ بن گیا کہ اس کا کبیرہ گناہ ہونا یا بلکہ اس کا گناہ ہونا ہماری زندگی سے نکل گیا۔ وہ گناہ جس پر اللہ نے فرمایا، اللہ نے 3 لوگوں پر پورے قرآن میں لعنت کی، مشرکین پہ لعنت کی، کافروں پہ لعنت کی، اور تیسرا وہ انسان جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی، یہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے۔ اور ہم ایک دن سوچیں، ایک دن